فرمائیں گے امام حسین علیہ السلام نے جب آخری سجدہ کیا کربلا کے میدان میں، تو جس پتھر پر امام نے سجدہ کیا اور جب امام کو ضرب لگی امام کا خون بھی اس پتھر پر گرا، وہ پتھر ہمارے پاس موجود ہے۔ عاشورہ والے دن یہ سرخ ہو جاتا ہے، اس پتھر کی آپ کو زیارت کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ٹھیک ہے عاشورہ والے دن اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب آپ کو زیارت کروائیں گے سرکار توق امام سجاد علیہ السلام۔ امام سجاد علیہ السلام کو جو توق پہنائے گئے تھے اس توق کا ٹکڑا بھی خضر علیہ السلام کو ملا، انہوں نے زنجیر تیار کی، وہ زنجیر ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ وہ زنجیر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سرکار آپ کو زیارت کروائیں گے ہمارے دادا آقا مخدوم جہاں جہاں سرکار، انہوں نے اپنے نانے محمد مصطفیٰ کے روزے پر 36 حج پیدل کیے۔ جب آخری حج تھا تب متوکل عباسی کا دور تھا، وہ بڑا جلاد قسم کا بادشاہ تھا، انہوں نے رسول اللہ سرکار کے روزے کو تالا لگوا دیا اور امام حسین علیہ السلام کا روزہ بھی 2 دفعہ مسمار کروایا۔ تو سرکار یہاں سے چل رہی ہے، راستے میں کے ساتھ سرکار کا جو سرخ چہرہ تھا وہ سیاہ ہو گیا، سرکار کی ریش بڑھ گئی، سرکار کے ہاتھوں پاؤں پہ ورم آ گئی۔ تو سرکار نے وہاں پہ جا کے اپنی گودی رکھی، جو وہاں پہ خدام بیٹھا تھا سرکار کے روزے پر، انہوں نے کہا کہ بندہ خدا آپ یہاں پہ کیا کرنے آ گئے؟ ہمیں تو ہمارے بادشاہ کا حکم ہے کہ ہم روزہ رسول اللہ نہیں کھول سکتے اور کسی کو زیارت نہیں کروا سکتے۔ ہاں ہمیں یہ حکم ہے اگر کوئی حسبی نسبی سید ہے جو اپنا صحیح ثبوت پیش کرے یا کسی ملک کا کوئی بادشاہ ہے، اس کے لیے آپ یہ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھول سکتے ہیں ورنہ نہیں۔ سرکار نے فرمایا میں فقیر جہانیہ ہوں اور میں اپنے نانا کی زیارت کرنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس اور کیا ثبوت ہے؟ سرکار نے فرمایا میرے پاس اور کوئی ثبوت نہیں، لہذا اگر میرے نانا محمد مصطفیٰ مزار شک ہو اور کمر تک باہر آ کے میری تصدیق کرے تو آپ زیارت کروائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا دعویٰ آپ کر رہے ہیں تو کلمی طور پر لکھ دیں، اگر ایسا نہ ہوا تو آپ واجب قتل ہوں گے، آپ کو سزا دی جائے گی۔ سرکار نے وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 نفل نماز شکرانہ ادا کی۔ سرکار نے 2 نفل پڑھنے کے بعد سلام پھیرا، السلام علیکم یا اہل الجدی۔ پھر سرکار نے سلام پھیرا، السلام علیکم یا اہل الجدی۔ پھر جب سرکار نے تیسری دفعہ سلام پھیرا، السلام علیکم یا اہل الجدی، مزار شک ہوئی، یہ واقعہ بھی ہے پڑھ سکتے ہیں، مزار شک ہوئی اور پاک محمد مصطفیٰ کمر تک باہر آئے، جواب دیا والی ولدی بقرۃ عینہ وسراج امتہ، میری اکھیں کی ٹھنڈک بچ رہا، میری امت کا روشن چراغ بچ رہا، میں نانے کا بھی سلام قبول کرو۔ سرکار نے وہیں پہ بیٹھ کے خط کوفی میں قرآن لکھا اور مہر نبوت لگوائی، وہ میں آپ کو دکھاؤں۔ خط کوفی میں بند اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جی آئین بعد دعا سر، ایک قرآن امام حسین علیہ السلام دکھا دو، دعا آپ اوپر آ جائیں، اوپر خط کوفی میں ہر ربو میں تصدیق ہو گئی رسول خدا سرور کائنات والوں کی سنہری حکومت۔
جی جی اب تعلیم تفصیل ادھر ہے آپ دیکھو نا سن گیا ہے نظیم صاحب صحیح آخری ذرا تھا وہ تو ضرور اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک میری سار بن رہا دن کو سر آپ کو آخری زیارت کروا رہے ہیں قرآن امام حسین علیہ السلام. یہ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن شریف ہے. یہ ہم زیارت کسی کو نہیں کرواتے, یہ آپ کو کرواتے ہیں. سبحان اللہ. اپنی زندگی میں نے بھی ایک دفعہ دیکھا. دوسری پڑوسی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ دادا, یہ ہم کا دادا گھر ہے, ان کی تصدیق بھی ہم کریں گے. صحیح آپ پارا کھلانے سے بنا رکھیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قرآن امام حسین علیہ السلام. اللہ اکبر اللہ اکبر. انشاءاللہ سارے چیئرمین سے وزیر اعظم بڑھ گئے تو پھر لائبریری بلوا کر اس میں ڈسپلے کرے تاکہ دنیا بھی دنیا دیکھ سکے. یہ بھی یہ بھی ہر رکوع پہ پاک محمد کی تصدیق سنانی, ہر جہاں پہ اللہ ہے وہاں پہ سنانی. یہ بھی ہر کی جھیلی ہے تاریخ. ہاں سر جی جی سر ساری سادات کرتی ہے. قدیمی نماز رات, پورے نماز رات کے اندر امام حسین علیہ السلام اپنے ہاتھ مبارک نہ لکھا ہے. بلے بات ہٹو بلے بات اندر رکھو.